السلام علیکم اسٹوڈینٹس، یہ ہے ترجمۃ القرآن فرسٹ ایئر کی کتاب۔ یہ سلیبس میں پہلی بار شامل ہوئی ہے اور اس پر بات کریں گے ہم شارٹ کویشچن اور لانگ کویشچن کے بارے میں۔ تو اس کا بخوبی اندازہ ہمیں ہو چکا ہے 9th کے پیپر سے کہ 9th کا پیپر کیسے آیا اور اس نے کہاں کہاں سے سوال بنا کر دیے۔ تو سب سے پہلے اسٹوڈینٹس ہمارے پاس ہے قرآن مجید کے آداب۔ قرآن مجید کے آداب یہ ایک لانگ کویشچن ہے اور یہ شارٹ کویشچن کے اندر بھی آ سکتا ہے۔ اگر لانگ میں آئے تو ہم نے یہ پورے پوائنٹ جو 12 ہیں وہ لکھنے ہیں، اور اگر شارٹ میں آئے تو ہم نے اس میں سے 5 پوائنٹ شارٹ میں لکھنے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ ایک کویشچن تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب مزید آگے چلیں تو سورۃ البقرہ سے شروع ہو رہی ہے یہ کتاب، سورۃ البقرہ کا تعارف اور خصوصیات۔ اس میں دیکھیں تو سب سے پہلے ہمارا جو شارٹ کویشچن بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ ترتیب کے اعتبار سے کون سی صورت ہے اور اس میں آیات کتنی ہیں؟ تو اس کا جواب پہلی لائن، سورۃ البقرہ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے دوسری اور سب سے طویل صورت ہے۔ اس صورت میں کل 286 آیات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، یہ بھی وہ پوچھ سکتا ہے لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی وجہ تسمیہ بیان کریں۔ اکثر اسٹوڈنٹس جب ایسے سوال آتے ہیں یا آپ کو پہلی بار آئے گا تو آپ پریشان ہو سکتے ہیں کہ یہ وجہ تسمیہ کیا ہے۔ تو بیٹا وجہ تسمیہ کہتے ہیں نام رکھنے کی وجہ کو۔ جس طرح 9th کے پیپر میں اس نے ایک سوال دیا تھا کہ سورۃ الشعراء کی وجہ تسمیہ بیان کریں، تو اکثر بچوں نے وہ سوال نہیں کیا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر وہ ایسا سوال دے دے کہ سورۃ البقرہ کی وجہ تسمیہ بیان کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سورۃ البقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں۔ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ بقرہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے گائے کے۔ تو اس صورت میں گائے کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ تو مزید اسٹوڈنٹ اگر ہم بات کریں شارٹ کویشچن کی تو اس کے بعد اس کی جو سب سے زیادہ شارٹ کویشچن آنے کی امید ہے وہ سورۃ البقرہ کی فضیلت پر آ سکتا ہے۔ وہ پوچھ سکتا ہے کہ سورۃ البقرہ کی کوئی سی 2 فضیلت بیان کریں۔ تو آخری لائن پیج نمبر 1 کی سورۃ البقرہ بہت فضیلت والی صورت ہے، تو اس میں ایک حدیث مبارکہ درج ہے کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں جو شخص سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کا عالم ہوتا اسے بہت عظیم اور لائق تکریم شمار کیا جاتا۔ اور ساتھ میں مزید اس کا دوسرا آپ جواب بھی لکھ سکتے ہیں جو نیچے دیا گیا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی ذکر و تلاوت سے گھروں کو خالی نہ رکھو، بے شک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ سے ایک اور شارٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس سورت کو قرآن کی چوٹی قرار دیا ہے؟ تو یہ جواب ہمارے سامنے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک چوٹی ہے اور قرآن مجید کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ پھر اس کے بعد اگر مزید اس کے بارے میں ہم دیکھیں تو یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ سورۃ البقرہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، یا پھر یہ شارٹ کویشچن بن سکتا ہے کہ سورۃ البقرہ کو چھوڑنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب بھی یہ حدیث پاک کی صورت میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے پڑھنے میں برکت، چھوڑنے میں حسرت اور بد نصیبی ہے۔ اس کا جواب ہم یہ پوری حدیث مبارکہ لکھیں گے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس ایک جو شارٹ کویشچن ہے اس تعارف اور خصوصیات میں بن رہا وہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ تو اس کا جواب ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات رات میں سونے سے پہلے پڑھے گا اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آخری اس ایک مضمون میں جو تعارف اور خصوصیات ہے، اس میں آخری جو شارٹ کویشچن بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کا علم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بیٹے نے کتنے سال میں سیکھا؟ تو جواب آئے گا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ البقرہ کا علم 12 سال میں اور جبکہ آپ کے صاحبزادے نے 8 سال میں سیکھا۔ تو یہ تھا سورۃ البقرہ کا تعارف اور خصوصیات۔ اس میں سے جتنے بھی شارٹ کویشچن بن رہے تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب گائز اسٹوڈنٹ چلتے ہیں
ایک اور کویشچن کی طرف، آیت الکرسی کی فضیلت. یہ یاد رکھیں، یہ لانگ کویشچن بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ کسی بھی لانگ کویشچن کے ساتھ وہ ملا کر دے سکتا ہے. تو اگر شارٹ کی بات کریں تو یہ شارٹ کے اندر بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ کیسے پوچھے گا کہ آیت الکرسی کی فضیلت لکھیں، یا آیت الکرسی کی فضیلت تحریر کریں، یا آیت الکرسی کی فضیلت سپرد قلم کریں. وہ بدل بدل کر سوال کرے تو پریشان نہیں ہونا، اس کا مطلب پوچھنا ایک ہی ہوتا ہے کہ اس کا جواب تحریر کریں آپ کیا جانتے ہیں. تو یہ سورۃ آیت الکرسی کی فضیلت والا آپ نے یاد کر لینا ہے. اس کے بعد سورۃ البقرہ، اس کے مضامین اور اہم نکات آتے ہیں. تو سب سے پہلے جو شارٹ کویشچن ہے وہ سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون پوچھ سکتا ہے کہ سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون تحریر کریں. تو ہم لکھیں گے اس کا جواب، سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہدایت کا ذکر فرمایا اور ہدایت متقین لوگوں کے لیے ہے. تو یہ ہم اس طرح اس کی 1-2 لائنیں لکھیں گے بنا کر تاکہ وہ ہمیں 2 نمبر دے. اس کے بعد اگر مزید بات کریں تو اس کے سٹار نمبر جو ہے وہ 1 کے اندر ایک شارٹ کویشچن بڑا امپورٹنٹ بن رہا ہے. وہ یہ شارٹ کویشچن بن رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر انسانوں کی کتنی قسموں کو بیان کیا ہے. تو یاد رکھنا ہے اسٹوڈنٹس کہ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی قسمیں ہیں ان کو بیان کیا ہے. انسان کی قسمیں 3 ہیں، نمبر 1 مومن، نمبر 2 کافر، اور نمبر 3 منافق. اس کے بعد اگر مزید ہم اس کے مضامین میں سے شارٹ کویشچن بتائیں تو ایک شارٹ کویشچن سٹار نمبر جو ہے وہ 4 کے اوپر آتا ہے. وہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات لکھیں. تو یہ جو سٹار نمبر ہے 4، یہ آپ نے مکمل لکھنا ہے. اس کے اندر جتنا بھی ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ سارے کا سارا آپ نے لکھ دینا ہے. اس کے بعد آخری سٹار ہے، اس کے اندر ایک شارٹ کویشچن بن رہا ہے کہ سود کیسی برائی ہے اور اس سے کیا نقصان صادر ہوتے ہیں. تو جواب اس کا آخری 2 لائنیں ہیں کہ سود ایک معاشرتی برائی ہے جس کی وجہ سے معاشرہ غربت، سستی، فضول خرچی اور تنگ دلی کا شکار ہو جاتا ہے. سود کی وجہ سے امیر اور غریب کے درمیان فرق بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. سود ادا کرنے والے مجبور لوگ کئی بار خودکشی جیسا بڑا گناہ کر بیٹھتے ہیں. تو جی اسٹوڈنٹس، یہ تھے سورۃ البقرہ کے مضامین اور اہم نکات میں سے شارٹ کویشچن. اب ہم مزید چلتے ہیں علمی اور عملی نکات کی طرف. تو ہمیں دیکھنا ہوگا اس میں سے کون سے شارٹ کویشچن بنتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے اس کا جو شارٹ کویشچن ہے وہ پوائنٹ نمبر 2 کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. تو جواب اس کا سادہ سا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں، رشتہ داروں سے برا سلوک کرتے ہیں اور زمین پر فساد مچاتے ہیں. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 5 کے اندر ایک شارٹ کویشچن بن رہا ہے کہ مشکلات اور مصائب میں نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا یہ ایمان والوں کا شیوا ہے. تو سوال اس کا یہ بنے گا کہ مشکلات اور مصائب میں اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنا کس کا شیوا ہے؟ یا ایمان والوں کی خوبی بیان کریں یا ایمان والوں کا دستور بیان کریں. کچھ بھی وہ پوچھے تو اس کا جواب آپ نے پوائنٹ نمبر 5 کی صورت میں لکھ دینا ہے. اس کے بعد بیٹا اگر مزید ہم اس کے اندر شارٹ کویشچن کی طرف جائیں تو شارٹ کویشچن اس کے اندر مزید بن رہے ہیں. ان میں سے جو سب سے امپورٹنٹ شارٹ کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی اس صورت کے اندر ترتیب کیا بتائی ہے. تو یہ پوائنٹ نمبر 14 ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی جو ترتیب ہے اس کو بیان کیا ہے. اور اس کے بعد اگر مزید ہم اس کے شارٹ کویشچن تلاش کریں تو اس کا ایک شارٹ کویشچن یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اسے اچھے اعمال پر ثواب اور برے اعمال پر عذاب دیا جائے گا. تو جی اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے. مزید آپ سے ملیں گے سورۃ البقرہ کے ایکسرسائز کے ساتھ. تو مزید اسی طرح شارٹ کویشچن، لانگ کویشچن اور MCQ حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں.